میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ مسلمان کی شان ہے کہ ہم میں انکار کوئی نہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، پورا مانتے ہیں، مکمل مانتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ ہم نے کلمہ پڑھا امام الکونین تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں مگر ایمان سارے نبیوں پہ رکھتے ہیں۔ ہم غلام مصطفیٰ کے ہیں مگر ایمان سارے نبیوں پہ رکھتے ہیں۔ ہمارے اندر انکار کی گنجائش کوئی نہیں۔ آپ ایمانیات پڑھیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یعنی ہم نے ساری کتابوں کو مانا، سارے ملائکہ کو مانا، سارے نبیوں رسولوں کو مانا، قیامت کے اٹھنے کو مانا، معاشر کے دن کو مانا، اچھی بری تقدیر کو مانا، اور کائنات میں عبادت کے لیے صرف ایک رب کو مانا، ایک اللہ کو مانا۔ ہمارے اندر کسی کا انکار نہیں ہے۔ ایک جملہ میرے دل پہ رب نے ایویں پا دیتا ہے تے دل کر دے عرض کرتے ماں، توجہ کرو۔ ہم نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا مگر ایمان سارے نبیوں پہ رکھا۔ تمام پیغمبر حق ہیں، سارے نبی معتبر ہیں، مگر کوٹتو کے روشن ضمیروں تین پیغمبروں سے اللہ نے ہمیں گہری نسبتیں عطا فرمائی۔ کتنے پیغمبروں سے؟ زور سے بولو، کتنے پیغمبروں سے گہری نسبت ہے؟ ہماری پہلی نسبت حضرت آدم سے، ہماری دوسری نسبت حضرت ابراہیم سے، ہماری تیسری نسبت امام الکونین تاجدار مدینہ شافی معاشر پیغمبر سرار کائنات مجسمہ عبادات صاحب قرآن مبلغ فرقان سرچشمہ حق ہادی برحق نور الہدا احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ گویا کہ تین نسبتوں میں ہماری پہلی نسبت حضرت آدم سے، دوسری نسبت حضرت خلیل سے، تیسری نسبت محمد کریم سے۔ یہ تین نسبتیں کیا ہے؟ ذرا توجہ سے بات سمجھنا۔ اللہ نے ہمیں جناب آدم سے جو نسبت عطا کی، اللہ نے ہمیں آدم کی اولاد بنایا، ہم اولاد آدم ہے۔ اللہ نے دوسری نسبت جو خلیل اللہ سے دی ہے، اللہ نے ہمیں ملت ابراہیمی پر رکھا، ملت ابیکم ابراہیم۔ قرآن اعلان کرتے میرا لاڈلا اور پیارا نبی اللہ نے آپ کو دی، وہ عطا کیا ہے جو آپ کے جدی امجد حضرت ابراہیم کو ملا، یعنی ابراہیم کی نسبت سے اللہ نے ہمیں ملت ابراہیمی پر رکھا۔ اور تیسری بڑی نسبت مصطفیٰ کریم سے اللہ نے ہمیں غلام ختم نبوت کے تاجدار محمد مصطفیٰ کا بنا دیا ہے۔ تین بڑی نسبتیں، ان نسبتوں سے اللہ نے تین بڑے انعام بھی دیے۔ آدم کی نسبت میں رونا دیا ہمیں آدم کی نسبت سے ہمیں رونا دیا۔ خلیل کی نسبت سے اللہ نے ہمیں قربانیاں دی، اور مصطفیٰ کے صدقے سے رب نے قرآن دیا۔ ہے توجہ؟ دو کم ہوندے نے بڑے ہوون دے ثبوت دیون واسطے، یا بندہ زبانوں بولے یا سر ہلاوے۔ انہیں دو جو جڑا کم تو انہوں سوکھا لگے او کم۔ نہیں اے سوکھا نہیں جو بندہ انجنج کرے گا، اے سوکھا نہیں۔ میرے میٹھے بولیا کرو میرے سونے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ پہلی نسبت حضرت آدم سے ہے، اللہ نے ہمیں آدم کی اولاد بنایا، اور اولاد ہونے کی برکت سے اللہ نے آدم کا تڑپنا ہمیں دیا ہے، آدم کا رونا
آدم کی اوزاری اللہ نے ہمارا مقدر بنایا ہے۔ 40 سال روتے رہے جناب آدم۔ کتنے سال؟ زور سے بولو، کیوں روتے رہے؟ کیوں روتے رہے؟ قرآن نقل کرتا ہے، اللہ نے فرمایا میرا آدم پیغمبر لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ جناب آدم نے اسی درخت کا پھل کھایا۔ کیا کہو کہ جناب آدم سے کیا ہوا؟ بول دے نہیں، بھول ہو گئی اور کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، بولتے نہیں جی، گناہ ہوگا، غلطی ہوئی۔ نبی معصوم ہوتا ہے، نبیوں سے غلطیاں نہیں ہوتی۔ یہ عقیدہ سمجھانے والوں توجہ، نبیوں سے غلطیاں نہیں ہوتی، نبیوں سے بھول، نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا۔ اے پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم اپنے جنوی زبان جاگتا کہ گناہ اگر دل ملاوے صرف پیغمبر کی دہلیز تک نہیں جا سکتا۔ آدم کے صدقے سے اللہ نے ہمیں رونا دیا۔ غلطی نہیں تھی۔ اے رمضان آ رہے ہیں، ایتھے کوئی بیٹھا رمضان؟ ایتھے کوئی؟ چلو آ جائے گا 4 دن بعد، آ جائے گا۔ رمضان چاپا سارے رل کے کٹھے شہری کیتی ہوئے تے دوباری ایک بندہ اٹھے، ایویں لوٹا سارا دو دبی بنجے، 4 ایک پھل کے کھا بنجے۔ اے بولی سمجھتے ہو؟ انہیں گلاس سارا چاہ دبی کے بنجے۔ تو عثمانی صاحب پوچھو لو، صبح تو سحر ہی نہ کی تھی، تیرا روزہ کوئی نہیں؟ اوئی میں تب یاد ہی کوئی نہیں کہ میرا روزہ، اس کا روزہ رہے گا جی؟ جو دوست کہہ دیتے ہیں کہ میرے یاد ہی کوئی نہیں کہ میرا روزہ ہے، بھول کے جب کھا بیٹھا تو روزہ رہے گا؟ بولو۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب روزے دار کو حالت روزہ میں کھاتے اور پیتے دیکھو، اسے یاد نہ دلا کہ تیرا روزہ ہے۔ کھانے دو، پینے دو، رچن دیو، موجہ مارن دیو۔ جب رچ کے کھا لوے تے ٹکان لے لوے، پھر پوچھو روزہ کوئی نہیں؟ تے جی اگر کہہ دے ہو میں بھول گیا، میں یاد چا دیوانے آ، حدیث چندہ ہے روزے دار نو اللہ نے کھوایا ہے۔ یہ رب کی طرف سے سیاست ہے، اللہ نے مہربانی کی ہے تجھ پہ کہ روزے کا بھی کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے تیری خوراک کا بھی انتظام کر دیا، تیری بھوک اور پیاس کو بھی اتار دیا۔ او بابا، ایک روزے دار اگر روزے کی حالت میں بھول کے کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، گناہ نہیں ہوتا، سرزنش نہیں ہوتی، اس کے لیے ناراضگی کے آرڈر نہیں آتے۔ یہی بھول کے تو جناب آدم نے کھایا تھا۔ غلطی کیسی، گناہ کیسا، سرزنش کیسی، مگر پھر بھی تڑپتے رہے، پھر بھی روتے رہے۔ 2-4 دن نہیں، 40 سال اللہ کی دربار میں آہوزاری کرتے رہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہی آدم کی ادائیں لے کے کبھی آؤ تو صحیح اللہ کے در پہ، یہی آدم کی ادائیں لے کے، یہی آدم کے جملے لے کے کبھی رب کے حضور آؤ تو صحیح۔ جیسے رب نے آدم کو سینے سے لگایا، آدم کی برکت سے ہمارا رونا بھی اللہ نے اپنے لیے قبول فرما لیا۔